بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 983، مجلس کے ختم پر دعا، مومن اور فاسق کی پہچان، اکابر علماء کی تاویلات، مولانا سعد صاحب پر اعتراض کیوں، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مجلس کے اختتام کی دعا۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ لطیفہ: اگر مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے، اور فضول اور لغو باتیں کی ہوں گی تو وہ معاف ہو جائے گی۔ فاسق کی خبر کی تحقیق، مومن کی خبر کی تعویل۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ لطیفہ: ارشاد فرمائے، اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی بات پر اعتماد نہ کرو، بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہیں بچے گا۔ انجانے میں تم کہیں کسی قوم کو تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زمانے جاہلیت میں ان کے اور اس قوم کے درمیان دشمنی تھی۔ جب حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے، لیکن حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور صحابہ میں کوئی فاسق نہیں، بلکہ سب کے سب صحابہ عدول ہیں۔ صحابہ پر بھونکنے والا شقی، بدبخت، بددین اور زندیق ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں ایک اسلامی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
فاسق کا اطلاق کرنا بڑی خطا ہے، کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کی وجہ سے خطا کر گئے، اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو فاسق کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں یا اس سے پہلے حضرت ولید سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس کی بنا پر انہیں فاسق کہا جا سکے، اور اس واقعے میں بھی انہوں نے بنو مستلق کی طرف جو بات منسوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی، اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی، لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے۔ مومن خاطی ہوتا ہے، فاسق نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لطیفہ: خدا کے حضور میں مجرمین کی پیشی اور اعتراف جرم ثابت ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کے عیش میں گم ہو کر اس بات کو بھلا دیا تھا کہ اپنے رب کے سامنے بھی جانا ہے۔ ان کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ ہے جو رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ وہ خوف اور طمع کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اپنے طرز فکر و عمل کے اعتبار سے یکساں ہو سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں ان کے ساتھ یکساں معاملہ ہوگا، بلکہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق جہنم میں۔ فرمان نبوی ہے: کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، اور صحابہ بڑے توبہ کرنے والے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ صحابہ پچھلی راتوں میں استغفار کرنے والے ہیں۔ لطیفہ: یہ صحابی ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے والد نہیں تھے۔ خالد بن ولید کا پورا نام تھا ابو سلیمان خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ اور اس پر خلاصہ اور تبصرے سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان سب کاموں سے روکتا ہے جو مسلم معاشرے کے امن و امان کو برباد کر دے اور امن کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرے میں امن اور سکون بنا رہے۔ اس کے لیے اسلام نے دو انمول اصول مرتب کیے۔ پہلا اصول یہ کہ مومن کی بیان کردہ لغزشوں کی تعویل کریں، دوسرا اصول یہ کہ فاسق کی بیان کردہ حقائق پر بھی تحقیق کریں۔ اس لیے فاسق کی گواہی کو شریعت مطہرہ نے قبول نہیں کیا۔ لطیفہ: مومنین کے بیان کردہ لغزشوں پر محققین کی طرف سے کیے گئے تعویلات کے دفاتر بھرے پڑے ہیں۔ اکابرین علماء دیوبند کا متفقہ موقف یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 کفریات ہوں اور 1% توحید نظر آتی ہو، تب بھی تعویلات کے ذریعے وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی اصلاح کی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 120 شرعی مسائل میں خطا کی۔ دیکھے کتاب مصنف ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی شیبہ نے ایک پوری جلد لکھی ہے، 6 یا 7، اور اس جلد کا نام رکھا الرد علی ابی حنیفہ، اور ان میں اہم مسئلہ 6 شوال کے روزوں کا ہے، لیکن امام صاحب زندگی بھر ان روزوں کے انکاری بنے رہے، تب بھی علماء حق نے تعویل کے ذریعے امام صاحب کے موقف کو برداشت کیا۔ وہی موقف مفتی زر ولی خان صاحب کا بھی زندگی بھر رہا۔ علامہ کیدانی تشہد میں انگلی اٹھانے کے ہمیشہ انکاری بنے رہے، اور آج تک سارے ترک اور بلقان کی عوام تشہد پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ اس وقت کے فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تعویل کے ذریعے اس مسئلے تحریک سبابہ کو نہیں نبھایا گیا تو کیدانی پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔
تعویلات کی گئی، مسئلہ تھم گیا۔ بندہ سن 1990 میں بلقان کے ملکوں کا تبلیغی سفر کیا۔ تعجب ہوتا تھا کہ عوام تو عوام، ائمہ بھی تشہد میں سبابہ کی انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ اب الحمدللہ 80% عوام اور خواص انگلی اٹھانے کے عادی ہو گئے۔ یہ سوغات تبلیغ و دعوت کی محنت کی، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں جہاں تبلیغ پہنچی اس کے ساتھ ساتھ دیوبندیت بھی پہنچی۔ جہاں رنگ و بو میں تم کو کوئی جانتا بھی تھا، خوشا جوش جنوں سکھلائی طرز باغباں ہم نے۔ ہمارے وقت میں بھی کئی فقہی مسائل ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ 1450 برس گزر گئے لیکن ابھی تک سلجھ نہیں سکے۔ عقائد کے باب میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ، رسالت کے باب میں حیاتی و مماتی مسئلہ، فقہ کے باب میں نماز کے بعد کی اجتماعی دعا، تصویر کشی وغیرہ سینکڑوں مسائل ہیں جن کا تعلق شرک اور بدعت اور حرام سے ہے، لیکن ان ساری خرافات کو برداشت کیا جا رہا، اس لیے نہیں کہ علمی قحط سالی ہے، علمی فقدان ہرگز نہیں، بلکہ علماء میں حمیت اسلامی کا فقدان ہے، جذبہ صدیقی سے ناآشنائی ہے، اینقص الدین و نحی کی معنویت سے غفلت اور لاپرواہی ہے۔ علاج: مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں خاندانی طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو یا شوہر اور بیوی کا، کہ تصدیق نہیں کی جاتی، البتہ لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ مفتی اور قاضی اور حاکم یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے۔ کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کے بیانات، مولانا سعد صاحب کے بیانات والی اونچ نیچ میں تو صرف حمیت دین و دعوت اور سیرت طیبہ چھلکتی ہیں۔ ان بیانات سے نہ تو عقائد کے بگاڑ کا تعلق ہے، نہ تو شریعت کی حرمت حلت سے متبادل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی حرمت حلت سے۔ ماضی فوجدار سالوں میں سنبھل کے اجتماع سے لے کر بلند شہر کے اجتماع تک تقریباً 2 لاکھ علماء کرام نے بیانات سنے، سب نے سراہیا ہے، کسی نے نکیر نہ کی۔ نکیر کے لیے ہند و پاک اور بنگلہ دیش کی 400 سے زائد تحریکیں ہیں، مگر ان کی طرف سے کسی مفتی صاحب کی زبان نہیں کھلتی۔ غریب کی بیوی سب کی بھابھی کے مصداق سب مفتیان کرام کی زبانیں چلتی ہیں تبلیغ اور امیر کے خلاف۔ وہ دل لیے بھی ایسے لبھا لبھا کے لیے، مگر جناب نے خنجر بتا بتا کے لیے۔ میری تربت کو تیروں سے کر دیا چھلنی، بہانہ یہ ہے کہ روزن کیے ہوا کے لیے۔ مجھ کو موقع ہی ملا حشر میں دعوت کے لیے، وہ منتوں سے کہے چپ رہو خدا کے لیے۔ سن 1995 سے 2015 تک مولانا سعد صاحب کے بیانات پر دنیا تمام کے مفتیان کرام کی طرف سے کوئی تنقید اور تنکیر اور تنقیص کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔ البتہ سن 2016 سے اعتراضات کا بازار گرم ہوا۔ اب یہاں ایک سوال عوام پوچھتی ہے کہ 20 سال تک معترضین علماء اور مفتیان کرام آخر کہاں تک غائب تھے؟ آخر کہاں غائب تھے؟ کیا ان کے منہ قابل گفتار نہیں تھے؟ کیا ان کے ضمیر سوئے ہوئے تھے؟ کیوں برساتی مینڈکوں کی طرح اچانک ٹرٹرانا لگ گئے؟ اچانک سن 2016 سے سب مفتیان کرام میدان میں اتر آنا 2 ہی باتوں کی طرف دلالت کرتا ہے۔
ایک یہ کہ سب مفتیان کرام 20 سال کے عرصے دراز میں مسلک دیوبند یعنی خطاؤں پر تعویلات والے مسلک پر عمل پیرا تھے۔ تبلیغ والوں کی خطاؤں پر عطاؤں کا فیضان جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے تبلیغ والوں کے 20 سال امن و امان سے گزر گئے۔ یا تو پھر یہ بات عیاں ہے کہ جس وقت فرقہ ضالہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کی ابتدا سن 2016 میں ہوئی، مفتیان کرام کی طرف سے عالمی شورا کی تائید اور استحکام کے لیے مولانا سعد صاحب پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ابتدا میں تمام ناقدین اور اعتراض کرنے والے مفتیان کرام، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، لیکن 10 سالہ مدت میں 1000 قسطوں کی حقائق پر مبنی مدلل و مستند عبارات نے ان کے قلوب کو شرح صدر کی نعمت سے سرفراز کیا اور انہیں امارت والی دعوت و تبلیغ سے جوڑ دیا۔ اب باقی رہ گئے ہیں درجن سے بھی کم مفتیان کرام، اور یہ سب یوٹیوبرز ہیں۔ ان سب مفتیان کرام سے ہم 2 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ تمام احباب مولانا سعد صاحب کے بارے میں اللہ کے واسطے سچی رائے قائم کریں اور کہیں کہ وہ مومن ہے یا فاسق۔ اگر مومن ہے تو غلطیوں پر تعویلات سے کام لینا یہ آپ کا مسلک ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر فاسق ہیں تو تحقیق والی محنت شروع کریں اور ہر اعتراض کو مستند و مدلل لکھیں۔ اس فیصلے کے لیے ہم مفتی عبد المالک صاحب بنگلہ دیشی، مفتی ارشد صاحب دہلوی اور مفتی زاہد قاسمی صاحبان کو 2 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔